السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ مجھے امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، دنیا کے اندر بہت سی جنگیں ہوئی ہیں، لیکن کچھ جنگیں ایسی بھی ہوئی ہیں جنہوں نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ آج ہم تاریخی جنگ کے بارے میں بات کریں گے جس کا نام جنگ عظیم اول ہے۔ دوستو، پہلی جنگ عظیم اول، جسے پہلی جنگ عظیم، سب سے بڑی جنگ یا ایسی جنگ جو ساری جنگیں ختم کر دے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ جنگ عظیم ایک عالمی جنگ تھی جس کا آغاز یورپ میں ہوا۔ یہ جنگ 28 جولائی 1914 عیسوی سے لے کر 11 نومبر 1918 عیسوی تک جاری رہی۔ دوستو، اس جنگ کے واقعات کے بارے میں بات کریں تو 15 اگست 1914 عیسوی کو آسٹریا اور سیکا حلیف جرمنی کے جیوش ہالینڈ بیلجیم کے ممالک کو رونتی ہوئی فرانس کی سرزمین تک پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس میں یہ طے پایا گیا کہ فرانس کے شمالی ساحل کے ساتھ ساتھ ہو کر فرانس کے دارالخلافہ پیرس پر اس طرح حملہ کیا جائے جیسے پھیلے ہوئے بازو کے دوران تیر کرتی ہے۔ فرانسیسی جیش کا اعلیٰ کمان اس منصوبے کو بھانپ نہ سکا اور اس نے اپنی مشرقی سرحد پر سے جرمنوں پر 14 اگست کو حملہ کر دیا۔ یہ حملہ تدبیر و منصوبے کے تحت نہیں ہوا تھا، لہذا جرمنوں نے جو پہلے ہی گھات لگائے بیٹھے تھے ایک بھرپور وار کیا اور فرانسیسی واپس ہٹنے پر مجبور ہو گئے۔ اس جنگ کی ابتدا سے لے کر آج تک فرانسیسی جیش کو سب سے جلد ہتھیار ڈالنے والی جیش کہا جاتا ہے۔ دوستو، اس کے بعد جرمنوں نے اپنے حملے کی اسکیم کو، جسے سلفن منصوبہ کہتے ہیں اور جو 1905 عیسوی سے تیار پڑا تھا، عملی جامہ پہنانا شروع کر دیا۔ جلد ہی فرانس کے دارالحکومت کو خطرہ لاحق ہو گیا۔ فرانس کی بدقسمتی سے اس وقت اس کی بے نظیر افواج کی قیادت جعفرے کے ہاتھوں میں تھی، جو مدبر سپہ سالار ثابت نہ ہوا۔ انگریزوں کا جنرل ہیگ بھی جرمنوں کے جنرلوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، لہذا ایسا معلوم ہونے لگا کہ پیرس چند دنوں میں ہی ہار جائے گا۔ مگر عین اس وقت ایک ہوش مند فرانسیسی جنرل گیلینی نمودار ہوا جس نے جرمنوں پر بکاری وار کیا کہ انہیں پریشانی کے عالم میں پیچھے ہٹتے ہی بنے۔ اس کے بعد جرمنوں کی پیش قدمی رک گئی اور آئندہ 4 برسوں تک بھی تھوڑا جرمن بڑھاتے تو کبھی فرانسیسی، مگر انگریزوں نے کوئی خاص کارنامے انجام نہ دیے، نہ انہوں نے اس وقت تک فاش جیسا جنرل پیدا کیا تھا جس کے زیر قیادت اتحادیوں کو بالآخر فتح نصیب ہوئی۔ دوستو، نہ ان کے سپاہیوں نے وردن جیسی خونریز لڑائی لڑی جس میں فرانس کے 3,15,000 آدمی بڑی بہادری سے لڑتے ہوئے مارے گئے۔ جرمن جنرلوں میں سب سے زیادہ نام جن اشخاص نے پایا وہ لارڈ راف اور ہینڈ نیبرگ تھے۔ فرانسیسی جنرلوں میں فاش اور فتیان قابل ذکر ہیں۔ انگریزوں میں لارڈ ایلن بائے ہے۔ پہلی عالمی جنگ 20ویں صدی کا پہلا بڑا عالمی تنازع تھا۔ اس تنازع کی ابتدا ہبسبرگ آرک ڈیوک فرانز فرڈینانڈ کے قتل سے ہوئی، جو اگست 1914 عیسوی میں شروع ہوا اور اگلی 4 دہائیوں تک مختلف محاذوں پر جاری رہا۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران اتحادی قوتوں برطانیہ، فرانس، سربیا اور روسی بادشاہت، بعد میں اٹلی، یونان، پرتگال، رومانیہ اور ریاستہائے متحدہ امریکہ بھی شامل ہو گئے۔ دوستو، جرمنی آسٹریا ہنگری پر مشتمل مرکزی قوتوں کے خلاف لڑیں، جن کے ساتھ بعد میں سلطنت عثمانیہ کا مرکز ترکی اور بلغاریہ بھی شامل ہو گئے۔ جنگ کی ابتدائی جوش و جذبے اس وقت مان پڑ گیا جب لڑائی ایک انتہائی مہنگی اور خندقوں کی جنگ جیسی شکل اختیار کر گئی۔ مغربی محاذ پر خندقوں اور قلعہ بندیوں کا سلسلہ 475 میل تک پھیل گیا۔ مشرقی محاذ پر وسیع تر علاقے کی وجہ سے بڑے پیمانے کی خندقوں کی لڑائی ممکن نہ رہی، لیکن تنازع کی سطح مغربی محاذ کے برابر ہی تھی۔ شمالی اٹلی، بالکن علاقے اور سلطنت عثمانیہ کے ترکی میں بھی شدید لڑائی ہوئی۔
لڑائی سمندر کے علاوہ پہلی مرتبہ ہوا میں بھی لڑی گئی۔ دوستو، پہلی عالمی جنگ جدید تاریخ کی سب سے زیادہ تباہ کن لڑائی تھی۔ اس جنگ میں تقریباً 1 کروڑ فوجی ہلاک ہو گئے۔ یہ تعداد اس سے پہلے کی 100 برس میں ہونے والی لڑائیوں کی مجموعی ہلاکتوں سے بھی زیادہ ہے۔ اس جنگ میں 2 کروڑ 10 لاکھ کے لگ بھگ افراد زخمی بھی ہوئے۔ ہلاکتوں کی اتنی بڑی تعداد کی وجہ مشین گن جیسے نئے ہتھیاروں کو متعارف کرانا اور گیس کے ذریعے کی گئی ہلاکتیں تھیں۔ دوستو، جنگ کے دوران 1 جولائی 1916 کو ایک دن کے اندر سب سے زیادہ ہلاکتیں ہوئیں، جب سومے میں موجود برطانوی جیش کے 57,000 فوجی مارے گئے۔ سب سے زیادہ جانی نقصان جرمنی اور روس کو اٹھانا پڑا، جب جرمنی کے 17,73,700 اور روس کے 17 لاکھ فوجیوں کی ہلاکتیں ہوئیں۔ فرانس کو اپنی متحرک جیش کے 16% سے محروم ہونا پڑا۔ محققین کے اندازے کے مطابق اس جنگ میں براہ راست یا بالواسطہ طور پر ہلاک ہونے والی غیر فوجی افراد کی تعداد 1 کروڑ 30 لاکھ ہے۔ اتنی بڑی ہلاکتوں کی وجہ سے اسپینش فلو پھیل گیا، جو تاریخ کی سب سے موذی انفلوئنزا کی وبا ہے۔ لاکھوں کروڑوں افراد بے گھر ہو گئے یا اپنے گھروں سے بے دخل ہو گئے۔ جائیداد اور صنعتوں کا نقصان بہت خطرناک تھا، خاص طور پر فرانس اور بیلجیم میں، جہاں لڑائی خاص طور پر شدید تھی۔ نومبر 11، 1918 کو صبح کے 11 بجے مغربی محاذ پر جنگ بند ہو گئی۔ اس زمانے کے لوگ اس جنگ کو جنگ عظیم کے نام سے منسوب کرتے تھے۔ یہ بند ہو گئی، لیکن اس کے اثرات بین الاقوامی، سیاسی، اقتصادی اور سماجی حلقوں میں آنے والی کئی دہائیوں تک جاری رہی۔ دوستو، اس جنگ میں ایک طرف جرمنی، آسٹریا ہنگری سلطنت، ترکی اور بلغاریہ، اور دوسری طرف برطانیہ، فرانس، روس، اٹلی، رومانیہ، پرتگال، جاپان اور امریکہ تھے۔ 11 نومبر 1918 عیسوی کو جرمنی نے جنگ بند کر دی اور صلح کی درخواست کی۔ 28 جون 1919 کو فریقین کے درمیان معاہدہ ہوا۔ مسلمان دنیا پر اس کا بہت برا اثر پڑا۔ چونکہ سلطنت عثمانیہ جرمنی کا حلیف رہا، اس لیے اسے اس جنگ کی بڑی بھاری قیمت ادا کرنی پڑی۔ انگریزوں نے عربوں کو ترکوں کے خلاف عرب بغاوت کی جنگ پر اکسایا، اور اس طرح مسلمانوں میں قومیت کی بنیاد پر جنگ لڑی گئی، اور ترکی کے بہت سے عرب صوبے عثمانی سلطان محمد بہیر الدین ششم کے ہاتھ سے چلے گئے۔ بعد میں انگریزوں نے ترکی پر بھی قبضہ کر لیا اور معاہدہ سیورے کے تقسیم کے فیصلہ کیا، لیکن کمال اتاترک جیسی عظیم شخصیت نے برطانیہ اور یونان کو ایسا کرنے سے باز رکھا۔ اسی جنگ کے نتیجے میں مسلمانوں کی عظیم خلافت کا خاتمہ ہو گیا۔ جنگ عظیم میں دونوں فریقوں کے تقریباً 1 کروڑ آدمی کام آئے اور 2 کروڑ کے لگ بھگ مجروح و معذور ہو گئے۔ پہلی جنگ 95 برس پہلے نومبر کے مہینے میں ختم ہوئی تھی، مگر یہ جنگ آج بھی ظلم و برداشت کے داستانوں اور برداشت و رواداری کے جذبوں کو مزید کم سے کم تر کرتی چلی گئی۔ دنیا کے بیشتر اقوام اس جنگ میں آہستہ آہستہ حصہ بنتے گئے، اور یوں پوری دنیا اس جنگ کی آگ میں جھلستی چلی گئی۔ دنیا میں پہلی بار جدید ٹیکنالوجی استعمال کی گئی۔ پہلی بار دنیا نے کیمیائی اور زہریلی گیس کا استعمال دیکھا۔ یہ انسانی تاریخ کی تباہ کن جنگ تھی، جس میں تقریباً 90 لاکھ مرد میدان جنگ میں ہلاک ہوئے، اور اتنے ہی افراد غربت، بھوک اور بیماری کی نذر ہو گئے۔ دوستو، تاریخ کے مطابق 19ویں صدی کے اواخر میں یورپ میں اتحاد بننے لگے تھے۔ 1904 میں فرانس اور برطانیہ نے ایک معاہدہ کیا جو باقاعدہ اتحاد تو نہیں تھا، تاہم قریبی تعلقات کے لیے بے حد اہمیت کا حامل تھا۔ اسی طرح ایک معاہدہ برطانیہ اور روس کے مابین 1907 میں ہوا، جس کا نام ایک معاہدہ ہوا تھا۔ دوستو، جس میں روس، فرانس اور برطانیہ شامل تھے۔ اب یورپ تقسیم ہو گیا، ایک طرف جرمنی، آسٹریا ہنگری، سربیا اور اٹلی، جبکہ دوسری طرف روس، فرانس، برطانیہ تھے۔ جاپان بھی 1902 عیسوی میں برطانیہ سے معاہدہ کر چکا تھا، اس لیے اس نے برطانیہ کی طرفداری کرتے ہوئے اعلان جنگ کیا۔ اسی خوف اور طاقت کے نشے میں دنیا کے بیشتر ممالک اس جنگ کا حصہ بنتے چلے گئے۔
پہلی عالمی جنگ 20ویں صدی کا پہلا بڑا تنازع تھا۔ اس تنازع کے بظاہر ابتدا ایک قتل سے ہوئی، لیکن جنگ کے سائے کافی عرصے سے ان علاقوں پر منڈلا رہے تھے، لیکن اس کا باقاعدہ آغاز 1914 عیسوی میں قتل کے بعد ہوا۔ دوستو، پہلی جنگ عظیم جدید تاریخ کی سب سے زیادہ تباہ کن لڑائی تھی۔ اس جنگ میں عام شہریوں کے ساتھ ساتھ 1 کروڑ فوجی بھی ہلاک ہوئے۔ ہلاکتوں کی اتنی تعداد اس وجہ سے تھی کیونکہ بری، بحری اور فضائی لحاظ سے جدید تر ہتھیاروں کا آزادانہ استعمال ہوا۔ اس جنگ میں ایک طرف برطانیہ اور اس کے حواری تھے، جبکہ دوسری طرف جرمنی اور ترکی کے آخری سلطان کی جیوش صف آرا تھیں۔ اس جنگ میں جانی اور مالی لحاظ سے اتنا نقصان ہوا کہ دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال مشکل سے ملے گی، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ دنیا میں اس جنگ سے پہلے کی جتنی اموات ہوئی تھیں، اگر ان کو ایک طرف رکھا جائے اور اس جنگ میں جتنی اموات ہوئیں اس کو ایک طرف رکھا جائے تو یہ اموات ان تمام جنگوں سے زیادہ نکل سکتی ہیں۔ پہلی عالمی جنگ میں 2 کروڑ سے زیادہ افراد ہلاک، لاکھوں غربت، بھوک، بیماریوں کی نذر ہو گئے تھے۔ ان تمام میں ہلاک فوجیوں کی تعداد الگ تھی جو 1 کروڑ کے لگ بھگ تھی۔ پہلی عالمگیر جنگ اس بات کی غماس ہے کہ دنیا چاہے جتنی بھی ترقی کرے اور انسان جتنا بھی اپنے آپ کو مہذب کہلائے، وہ نظریے اور ذہنیت سے اب بھی ایک وحشی درندے سے کم نہیں، اور اس نے اکثر مواقع پر یہ بات ثابت کی ہے۔ پچھلی صدی کی یہ جنگ عالمی امن و برداشت کے لیے کام کرنے والے لوگوں اور اس کے نظریے کے لیے ایک زہر قاتل کی حیثیت رکھتی ہے۔ انسان اب بھی اگر عالمی امن و برداشت کے حوالے سے کوئی قدم اٹھاتا ہے تو اسے اپنے اسلاف اور آباء و اجداد کے ہاتھوں لڑی گئی اس جنگ کی طرف بھی ایک بار دیکھنا پڑتا ہے، کیونکہ مہذب دنیا کے منہ پر یہ جنگ ایک زوردار تماچا ہے۔ دوستو، یہ تھی دنیا کی پہلی جنگ عظیم جس نے دنیا کے اندر تہلکہ، تباہی، بربادی مچا کے رکھ دی تھی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، کمنٹ، شیئر ضرور کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جلد ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ۔